بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فتح کیے گئے نئے علاقوں کا دورہ کر رہے تھے اور آپ کا بیس بھی بدلا ہوا تھا۔ سلطان ایک گھر کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک سلطان کو گھر سے ایک بچی کی رونے اور چلانے کی اونچی اونچی آوازیں سنائی دی اور اس آواز میں اتنا درد تھا کہ سلطان کو مجبوراً گھر میں داخل ہونا پڑا کہ آخر یہ 10 سالہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ اندر داخل ہو کر سلطان نے دیکھا کہ ماں اپنے بیٹے کو مار رہی ہے اور بچے کے ساتھ خود بھی رو رہی ہے۔ سلطان نے آگے ہو کر پوچھا، بہن کیوں بچے کو مار رہے ہو جبکہ خود بھی روتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بھائی بات یہ کہ اس کی والد اللہ کو پیارا ہو گئے اور ہم بہت غریب بھی ہیں۔ میں لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی ہوں اور اس کی پڑھائی کا مشکل سے خرچ اٹھاتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ یہ بڑا ہو کر ایک عالم دین بنے، لیکن یہ کمبخت روزانہ مدرسے میں دیر سے جاتا ہے اور روزانہ گھر دیر سے آتا ہے، راستے میں جاتے ہوئے کھیل کود میں لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے روزانہ اپنے مدرسے کی کپڑے اور شکل گندی کر لیتا ہے۔ پھر سلطان نے بچے اور اس کی ماں کو تھوڑا سمجھایا کہ ابھی بچہ ہے، سمجھ جائے گا۔ یہ کہہ کر سلطان چلا گیا، علاقے کی باقی قبیلوں کا دورہ کرنے لگا۔ دوستو، یہ واقعہ انتہائی ایمان افروز اور دنیا و آخرت کو سنوارنے والا ہے۔ یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب اور اپنی نوعیت کا واحد واقعہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو واقعہ کا مقصد سمجھ سکے۔ پھر رات کو سلطان کو اسی قبلے میں ٹھہرنا پڑا۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ پھر آپ بازاروں کا حال احوال معلوم کرنے کے لیے نکل گئے۔ چلتے چلتے آپ فروٹ اور سبزی کے ٹہلوں پر پہنچ گئے جہاں لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے۔ پھر اچانک سلطان کی نظر اسی 10 سالہ بچے پر پڑی جو روزانہ گھر سے مار کھاتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ بچہ اسی بازار میں پھر رہا ہے جو تاجر اپنے ٹہلوں کے لیے سبزی خرید کر اپنے بوریوں میں سبزی اور فروٹ وغیرہ ڈالتے ہیں، تو ان سے کوئی سبزی فروٹ زمین پر گر جاتی ہے تو وہ بچہ اسی فروٹ کو اٹھا کر اپنی جولی میں ڈال لیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ ماجرا دیکھ کر پریشانی میں مبتلا ہو رہا تھا کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ سلطان اس بچے کا چپ کر پیچھا کرنے لگا۔ جب اس کی جولی سبزی سے بھر گئی تو وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر اونچی اونچی آوازیں لگا کر اسے بیچنے لگا۔ منہ پر مٹی، دھول اور کپڑے بہت زیادہ گندے اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایسا لگ رہا تھا۔ ایسا ماجرا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں پہلے بار دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک آدمی غصے سے اپنے ٹھیلے سے اٹھا جس کے ٹھیلا کے سامنے اس بچے نے ننھی سی دکان یعنی کہ بوری بچھا کر لگائی تھی۔ ایک شخص نے آتے ہی ایک زوردار پاؤ مار کے اس ننھی سی دکان کی بوری کو ایک ہی جھٹکے میں ساری سڑک پر پھیلا دیا اور بازو سے پکڑ کے اس بچے کو بھی دھکے دے دیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے، لیکن اس وقت انہوں نے بیس بدلا ہوا تھا اور وہ بازار کا حال احوال جان رہے تھے، اس لیے انہوں نے درگزر کیا۔ یہ معصوم بچہ آنکھوں میں آنسو لے دوبارہ اپنی سبزی فروٹ کو اکٹھا کرنے لگا اور تھوڑی دیر بعد اپنی سبزی کو کسی دوسری دکان کے سامنے ڈرتے ڈرتے لگا لیا۔ اس شخص کا جس کی ٹھیلے کے سامنے اب اس نے اپنی ننھی سی بوری بچھا کر دکان لگا لی تھی۔ اس شخص نے اس بچے کو کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی سی سبزی تھی، جلد ہی فروخت ہو گئی۔ وہ بچہ اٹھا اور بازار میں ایک کپڑے والے دکان میں داخل ہوا اور دکاندار کو وہ پیسے دے کر دکان میں پڑا اپنا مدرسے کا تھیلا اٹھایا اور اسکول کی جام چل دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا منظر دیکھ کر افسوس میں پڑ گئے۔ سوچا کہ اس کپڑے بیچنے والے تاجر سے سارے حالات معلوم کرتا ہوں، لیکن پھر خیال آیا کہ بچہ کہیں آگے نہ نکل جائے، اس لیے اس کی پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جب وہ
बच्चा मदरसा गया तो तकरीबन 1 घंटा देर हो चुके थे, जिस पर इसकी उस्ताद ने डंडे से इसे खूब मारा। चूँकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बेस बदला हुआ था, आपने जल्दी से जाकर उस्ताद को मना किया कि यतीम बच्चा है, इसे मत मारो। उस्ताद फरमाने लगा कि भाई ये रोज़ाना 1 घंटा देर से आता है, मैं रोज़ाना इसे सज़ा देता हूँ ताकि डर से मदरसे पर टाइम पर आ जाए। मैं इसके घर भी इत्तला दे चुका हूँ। बच्चा मार खाने के बाद दूसरे तालिब इल्म बैठ कर पढ़ने लगा। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस उस्ताद के घर का पता लिया कि ये मौलवी साहब किस कबीले में किस गली में कहाँ रहते हैं। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मामूल के मुताबिक अपनी बाकी कबीलों का हाल हवाल और बाजार की जानकारी के लिए निकल गए, लेकिन आपके जहन में इस बच्चे और इसकी माँ के ख्यालात आते रहे। आपकी सोच कभी किधर जाती तो कभी किधर जाती। कभी सोचते कि इसे बच्चा सब्जी फ्रूट को क्यों बेचता है और फिर पैसे एक कपड़े वाले ताजिर को क्यों देता है। मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपकी बेचैनी और तजुस बढ़ने लगा और सोचने लगे कि इस मामूल बच्चे ने मदरसे से घर आकर माँ से एक बार फिर मार खाई होगी। सारी रात सुल्तान परेशान रहा, हत्ता कि सर चक्कर आता रहा। अगले दिन सुल्तान ने फजर सुबह की नमाज अदा की और फौरन बच्चे की कारी उस्ताद की घर पहुंच गए और इस मौलवी उस्ताद से दरख्वास्त की कि आप इस बाज़ार में फ़ला जगह पर जहां फ्रूट और सब्ज़ी वगैरह की ताजिर आते जाते हैं, हर हालात में आप पहुंच जाना। सूरज निकला और बच्चे का मस्जिद जाने का वक्त हुआ और बच्चा घर से सीधा इसी फ्रूट और सब्जी की बाजार में अपनी नन्ही सी दुकान का बंदोबस्त करने निकला। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके घर जाकर इसकी वालिदा को कहा कि बहन मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आज बताता हूँ कि आपका बेटा मदरसा क्यों देर से जाता है। वो फौरन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मुँह में ये कहते हुए चल पड़े कि आज इस लड़के के मेरे हाथों खैर नहीं। इस जगह बाजार में लड़के का मौलवी उस्ताद भी आ चुका था। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और इस बच्चे की माँ और इस बच्चे का उस्ताद तीनों ने इस फ्रूट और सब्जी की बाजार की 3 मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशन ने संभाल ली और बच्चे को चुप कर देखने लगे। इस मामूल आज भी इसे काफ़ी लोगों से झड़कें लेने पड़ी और आखिरकार वो लड़का अपनी सब्जी बेचकर कपड़े वाली दुकान की तरफ चल दिया। अचानक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र इसकी माँ पर पड़ी तो देखते ही कि बहुत ही दर्द भरी शख्सियत लेकर रास उकतार रोह रही थी और फिर सुल्तान ने फौरन इसके उस्ताद की तरफ देखा तो बहुत शिद्दत से इसके आंसू बह रहे थे। दोनों की रोने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी मजलूम पर बहुत जुल्म किया हुआ हो और आज इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। इसकी माँ रोती रोती घर चली गई और उस्ताद भी सस्किया लेते हुए मदरसा चला गया। इस मामूल बच्चे ने कपड़े वाले ताजिर को पैसे दे और आज इसको ताजिर ने एक जनाना सूट देते हुए कहा कि बेटा आज सूट की सारे पैसे पूरी हो गई। बच्चे ने इस सूट को पकड़कर मदरसा की थैले में रखा और मदरसा चला गया। आज भी 1 घंटा लेट था। वो सीधा उस्ताद के पास गया और मदरसे का थैला अपनी जगह पर रखकर मार खाने के लिए पोजीशन संभाल ली और हाथ आगे बढ़ा दे कि उस्ताद डंडे से इसको मार ले। उस्ताद कुर्सी से उठा और फौरन बच्चे को गले लगाकर इसको राज व कतार से रोया कि ये मंजर देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो किसी भी मैदान में हारा नहीं, जिसने दुनिया भर की जंगें लड़ी और एक आजिम फातिहा रहा, कभी आपकी आंखों में इतनी आंसू ना आई, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार एक यतीम बच्चे को देखकर अपनी आंसू पर काबू ना रख सका। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आप को संभाला और आगे बढ़कर उस्ताद को चुप करवाया और बच्चे से पूछा ये जो थैले में सूट है वो किसके लिए है। बच्चे ने जवाब दिया कि मेरी माँ अमीर लोगों की घरों में मजदूरी करनी जाती है और इसके कपड़े पट्टे हुए होते हैं, इसके पास जिस्म को मुकम्मल टाँपने वाला कोई सूट नहीं, इसलिए मैंने अपनी माँ के लिए ये सूट खरीदा। ये सुनना ही था कि उस्ताद और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ज़ारो कतार रोने लगे। इनको देखकर मदरसे में मौजूद समझदार बच्चे भी ये सारा माजरा देखते हुए रोने लगे।
پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید پوچھا کہ سوٹ اب گھر لے جا کر ماں کو دو گے؟ اس بچے کی جواب نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور استاذ کی پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکال دی۔ بچے نے جواب دیا، نہیں قاری صاحب، یہ سوٹ میں ایسے ہی جا کر اپنی ماں کو نہیں دوں گا، بلکہ چھٹی کے بعد میں اسے درزی کو سلائی کے لیے دوں گا اور روزانہ تھوڑی پیسے دوں گا۔ اس کے بعد جب وہ گھر گیا تو ماں نے اسے گلے لگا دیا۔ بچہ حیران ہوا کہ آج ماں نے مجھے نہیں مارا، تو ماں نے سارا واقعہ سنایا اور پوچھا کہ بیٹا تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو بچے نے کہا کہ ماں آپ کی کپڑے پٹے ہوئے ہیں، آپ کی کپڑے خریدنے کے لیے میں ایسا کر رہا تھا۔ پھر کچھ دن بعد درزی کے پیسے پورے ہو گئے تو گھر پہنچتے ہی اس نے تیلا سے سوٹ نکالا۔ ننھے بچے کی ہاتھوں میں سوٹ دے کر ماں کافی دیر تک پھوٹ کر روتی رہی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بچوں کی طرح بلک کر روتے رہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس یتیم بچے کی کفالت کی ذمہ داری لی، اور واپس جب آپ نے محل میں پہنچے تو آپ نے بیوی اسمدین خاتون کو یہ سارا منظر سنایا تو وہ اس قدر روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر شاہی حاکم نے اس کا علاج کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اس طرح نہ روئے، نہ کبھی اس طرح آپ کو بے چینی ہوئی۔ ناظرین گرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ واقعہ انتہائی افسردہ اور ایمانی افروز ہے، جس نے ایک عظیم فاتح بادشاہ سلطان کو بھی رلا دیا۔ دوستو، میرے آپ سب سے التجا ہے کہ خدا را اپنے ارد گرد غریب، یتیموں اور مسکینوں کا ضرور خیال رکھیں۔ کیا پتہ کسی غریب یا یتیم کو نذوانے سے اللہ آپ کو اتنا نوازے کہ آپ کو کسی چیز کی طلب ہی نہ رہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ امیر غریبی خدا کی آزمائش ہے، اپنی اچھی وقت میں ہمیشہ غریبوں کا سہارا بنے تاکہ دنیا و آخرت دونوں سنوار ہو جائیں۔ دوستو، اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ سبق سیکھا تو میرے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ آپ سب کا۔